السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریکمنڈ اسٹاک۔ دوستو، مسجد ایک ایسا مقام ہوتی ہے جہاں مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج ہم ایسی 10 مشہور پاکستان کی مساجد کے بارے میں جانتے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں۔ دوستو، نمبر 10 پر جس کو ہم نے رکھا ہے اس کا نام ہے سنہری مسجد۔ بر صغیر کے خطے میں سنہری مسجد مغل سلطنت کی خوبصورت تعمیراتی ڈھانچے کی ایک اور عظیم مثال ہے۔ اس خوبصورت تاریخی مسجد کو نواب سید بقائی خان نے سنہری مقبرے اور مینار کی چوٹیوں سے بنایا تھا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی تو وہ لاہور کے نائب گورنر کی حیثیت سے مغل سلطنت کی خدمت کر رہے تھے۔ دوستو، یہ پاکستان میں موجود 10ویں دنیا کی خوبصورت اور سنہری مساجد میں سے شامل ہے، جو دنیا کی مشہور ترین مساجد میں ہے۔ نمبر 9۔ دوستو، 9ویں نمبر پر ہم نے جو مسجد رکھا ہے اس کا نام ہے موتی مسجد۔ یہ بھی مغل سلطنت کا ایک عالی شان نمونہ ہے۔ دوستو، 17ویں صدی کی یہ مذہبی عمارت ہے جو لاہور قلعے کے اندر واقع ہے۔ یہ مغل بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کی ہے۔ ایک چھوٹا سا سفید ماربل کا ڈھانچہ ہے اور لاہور قلعہ کمپلیکس تک ان کی نمایاں تصویر شامل ہے۔ نمبر 8۔ عیدگاہ ماسک ملتان کی عظیم الشان مسجد شہر کی شمال مشرق میں مرکزی ملتان لاہور شاہراہ پر واقع ہے۔ یہ نواب عبدالصمد خان نے 1735 میں اس وقت تعمیر کیا جب وہ ملتان کے مغل گورنر تھے۔ یہ بہت کشادہ ہے، جس میں ایک وسیع صحن ہے اور ایک بہت بڑا نماز خیمہ مہیا کیا گیا ہے جس کا قد 250 فیٹ اور 54 فیٹ ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 7 گنبد ہیں اور اس کا تاج ہے۔ اس کے بیرونی حصے کے سامنے چمکیلے نیلے رنگ کے ٹیلوں سے مزین ہے اور اس کا داخلی حصہ رنگین موزیک کے زیور سے آراستہ ہے۔ نمبر 7۔ وزیر ماسک لاہور۔ دوستو، لاہور میں پائی جانے والی یہ ایک تیسری بہت ہی بڑی مسجد ہے جو لاہور کی تیسری بہت ہی زیادہ مشہور مساجد میں شامل ہے۔ اس مسجد کا نام وزیر مسجد ہے۔ یہ مسجد ابو تیل کے کام کے پیمانے پر مشہور ہے۔ اسے لاہور کے گال پر تل قرار دیا گیا ہے۔ یہ مغل شہنشاہ شاہجہاں کے دور حکومت میں تقریباً لگ بھگ 7 سالوں میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہ مسجد اندرونی شہر کے اندر ہے اور دہلی گیٹ سے اس تک رسائی سب سے آسان ہے۔ اس مسجد میں مغل عہد سے لے کر کشائی ٹیل کے کام کی کچھ عمدہ مثالیں موجود ہیں۔ دوستو، یہ بھی مغل عہد کا ایک شاہکار ہے اور پاکستان کی اچھی ترین مساجد میں شامل ہے۔ نمبر 6۔ دوستو، آپ بات کر لیتے ہیں کچھ پشاور کی مساجد کے بارے میں۔ دوستو، پشاور میں موجود یہ مسجد جس کا نام محبت خان ہے، یہ مسجد 17ویں صدی کی ایک عظیم مسجد ہے۔ اس کا نام پشاور کے مغل گورنر نواب محبت خان کے نام پر رکھا گیا ہے، جو شاہجہاں اور اورنگزیب کے ماتحت خدمات انجام دیتے تھے۔ یہ مسجد 1630 میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے کھلے صحن میں وسط میں وضو کا پول اور اطراف میں کمروں کی ایک قطار ہے۔ نماز ہال مغرب کی طرف 2 لمبی میناروں سے چپکائے ہوئے ہیں۔ نماز کے ہال کے اندرونی حصے کو 3 کم بانسری گنبدوں کے نیچے پناہ دی گئی ہے۔ اسے پرجوش اور ہندسی ڈیزائن کے ساتھ بڑی خوبصورت اور رنگین رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ بھی ایک پشاور کی بہت ہی اچھی مسجد اور ساتھ ساتھ پاکستان کی مشہور ترین مساجد میں سے شامل ہے۔ نمبر 5۔ بھونگ ماسک رحیم یار خان۔ دوستو، بھونگ مسجد جنوبی پنجاب پاکستان کے ضلع رحیم یار خان ضلع تحصیل صدقآباد کے گاؤں بھونگ میں واقع ہے۔ اس کی تقریباً 50 سال کے عرصے میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور تعمیر کیا گیا تھا اور 1986 میں آرٹیکلچرز کے لیے آغاز ہوا اور اسے خان ایوارڈ اور 2014 میں ستارہ امتیاز جیتا۔ یہ مسجد اپنے شاندار ڈیزائن اور آرٹیکلچر خوبصورتی کے ساتھ مشہور ہے۔ پیچیدہ ریشی نمونوں اور سجیلا خطاطی کے کام کے لیے کھڑے ہوئے سونے کے پتے بھی اس میں شامل ہے۔ بلا شبہ یہ پاکستان کی ایک مشہور ترین مساجد میں شامل ہے۔ نمبر 4۔ مسجد توبہ۔ مسجد ای توبہ یا اسے مسجد توبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کراچی میں واقع ہے۔ اسے مقامی طور پر گول مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 1969 میں تعمیر کی گئی ہے اور اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی گنبد والی مسجد ہے۔ یہ مسجد خالص سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ گنبد کا قطر 62 میٹر اور 236 فیٹ ہے اور اونچی ہے اور اس کے آس پاس کی دیوار پر متوازن ہیں جس کے مرکزی سٹون نہیں ہیں۔ مسجد توبہ میں ایک ہی مینار ہے جس کی بلندی 70 میٹر ہے۔ یہ مسجد دنیا کی 18ویں بڑی مسجد ہے جس میں 5000 افراد کی گنجائش ہے۔
کہ حامد مرکز میں نماز ہال ہے۔ اسے پاکستانی معمار ڈاکٹر بابر حامد چوہان نے ڈیزائن کیا تھا اور انجینئر ظہیر حیدر نقوی تھے۔ نمبر 3 شاہجہان ماسک ٹھٹھہ۔ دوستو، سندھ میں موجود یہ بہت ہی عالیشان مسجد ہے جو شاہجہان مسجد کے نام پر جانی جاتی ہے۔ شاہجہان مسجد پاکستان کے صوبہ سندھ ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہجہان کے دور حکومت میں سن 47 کے عوام کو ان کی مہمان نوازی کے لیے بطور تحفہ دیا گیا تھا۔ یہ سرخ رنگ کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے جس میں نیلے رنگ کے گلز ٹیلے ہیں جو شہد سندھ کے شہر حالہ سے درآمد کی گئی ہیں۔ اس مسجد میں مجموعی طور پر 93 گنبد ہے۔ یہ صوتی سازوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا۔ گنبد کے ایک سرے پر بولنے والا شخص دوسرے سرے سے سنا جا سکتا ہے۔ جب تقریر 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہو تو اسے ہر جگہ یعنی اس کے گنبد کے چاروں طرف سے سنا جا سکتا ہے۔ بیشک شاہجہان کا یہ ایک عالیشان تحفہ ہے جو سندھ کی عوام کبھی نہیں بھولے گی۔ نمبر 2 بشائی مسجد لاہور۔ دوستو، دوسری مساجد کو آپ جانتے ہو یا نہیں؟ بشائی مسجد لاہور کو تو آپ ضروری جانتے ہوں گے۔ لاہور کا دل مانی جانے والی یہ مسجد بشائی مسجد لاہور جو چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب نے سن 1671 میں قائم کی تھی اور 1673 میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے۔ مغلیت کی خوبصورتی، جذبے اور شان و شوکت کا مظہر ہے۔ یہ لاہور کا سب سے مشہور مقام اور سیاحوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین مساجد میں بھی شامل ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اور بلا شبہ مغل خاندان اور مغل سلطنت کی ایک عظیم مساجد میں شامل ہے۔ نمبر 1 دوستو، ابھی تک آپ نمبر 1 کو بھاں بھی چکے ہوں گے کہ قومی دارالحکومت میں موجود اسلام آباد کی یہ خوبصورت ترین مسجد جسے فیصل مسجد کہا جاتا ہے، یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی 4تھی سب سے بڑی مسجد ہے۔ پاکستان میں سب سے مشہور مساجد ترکی کے معمار ویدت ڈالوکی نے ایک صحرا بیدوین کے خیمے کی طرح بنانے کے لیے ڈیزائن کی تھی۔ یہ سن 1986 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کو پاکستان کے قومی مسجد کے طور پر تصور کیا گیا اور اسے مرحوم شاہ فیصل بن عبدالعزیز سعودی عرب کے نام پر مرسوم کیا گیا ہے۔ عرب جس نے اس منصوبے کی حمایت کی اور اس کے برعکس اس میں گنبد کا فقدان ہے۔ اس کا ڈیزائن بہت ہی اچھا ہے مگر گنبد کا فقدان ہے۔ وہ مینار ریٹ اپنا ڈیزائن ترک روایت سے لیتے ہیں اور پتلی اور پنسل نما ہوتی ہے۔ اس کی یہ شیپ ہے اور اس کے علاوہ یہ مسجد پاکستان کی خوبصورت ترین اور مشہور ترین مساجد میں سے شامل ہے۔ پاکستان کی مساجد میں سے اس کا پہلا نمبر ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔